ما بعد حدثنا مسلم اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانہ قال حدثنا مسلم ابی عائشہ قالنا سعید بن جبیر بن عباس ما فی قولی تعالی لا تحرک بلسانک تعجل به قال کان وسلم يعالج من التنزيل شدة كان اما يحرك شفتيه وقال ابن عباس انما انا احركما لك كما كان وسلم يحركهما قال سعید انا احركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا تحرك بلسانك تعجل به إن علينا جمع قرآنا قال جمع لك صدرك وتقرأ فإذا قرأنا فاتبع قرآنا فاستمع له وانصت ثم إن علينا بيانا ثم علينا أن تقرأ فقال وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں. اس کا بھی بدل وحی سے تعلق ہے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بہت تکلیف برداشت کرتے تھے. یعالج من تنزیل شدتاً سختی برداشت کرتے تھے شروع میں. ایک تو وحی کا بوجھ ہوتا تھا، پھر سننے کا مسئلہ، پھر یاد بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے اس کو، یہ ساتھ سے یاد کرنا. یعالج برداشت کرتے تھے، من التنزیل شدتاً وحی سے شدت اور سختی برداشت کرتے تھے. اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے جلدی جلدی. تو پڑھتے تھے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے کہ مجھ سے کوئی لفظ رہ نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کرائی لا تحرک بہ لسانک، آپ زبان نہ ہلائیں. ان علینا جمع قرآن، ہمارے ذمے آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، آپ کی زبان سے پڑھوا دیں گے. تو یہ ابتدائی حالت ہے اصل میں، اس لیے بدل وحی سے اس کا تعلق ہے. بعد میں آپ پر لمبی لمبی وحی آتی تھی تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا تھا، عادت ہو گئی تھی آپ کو برداشت کرنے کی، لیکن شروع میں ایسا آتا تھا. تو اس لیے اس کا تعلق بدل وحی کے ساتھ ہے. ترجمۃ الباب سے اس کا تعلق ہو گیا. یہ حدیث مسلسل بھی تاریخ کی شفتین ہے. مسلسلات وہ حدیثیں ہوتی ہیں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بھی نقل کیا جائے قول کے ساتھ، ان کو مسلسلات کہتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات حدیث بیان کی تو ساتھ کھجور کھلا دی، تو صحابی بھی کھجور کھلاتے تھے، پھر اگلے بھی کھجور کھلاتے تھے. ایک حدیث بیان کی مسواک دے دی تو اگلے بھی سال ایسے مسواک، اس کو کہتے ہیں مسلسلات. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی مسلسلات ہیں، لیکن ابھی اتنی زیادہ سندیں نہیں رہ گئیں، بیچ میں منقطع ہو گئیں. چند سندیں ہیں، اب بھی چند سندیں ہیں. ان کو مسلسلات کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مسلسل بالاولیہ، یعنی جب بھی شاگرد آتا تو سب سے پہلی حدیث اس کو جو محدثین سناتے تھے تو وہ مسلسل بالاولیہ بن جاتی. بس تو یہاں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت عبداللہ بن عباس کو بیان کی ہے تو اس وقت اپنے ہونٹ ہلائے. میں ایسے پڑھتا تھا، اور ابن عباس نے سعید بن جبیر اپنے شاگرد کو ہونٹ ہلا کے دکھائے، اور سعید بن جبیر نے اپنے شاگرد کو ہونٹ ہلا کے دکھائے. تو اس لیے مسلسل بتاریک شفتین، کیا نام ہے اس حدیث کا؟ شفتین. اگرچہ یہاں ہونٹوں کا بیان ہے حدیث میں، اور قرآن میں کہا لا تحرک بہ لسانک، زبان نہ ہلائیں، تو اصل میں زبان تو نظر نہیں آتی، ہونٹ نظر آتے ہیں ہلتے ہوئے. اس لیے حدیث میں ظاہری چیز کا بیان ہے اور قرآن میں اصل کا بیان ہے، لہٰذا کوئی آپس میں وہ نہیں ہے، استبعاد نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی لا تحرک بلسانک. آپ تو گویا کہ عبداللہ بن عباس تفسیر بیان کر رہے ہیں لا تحرک سورہ قیامہ کی آیات کی، کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی. تو بتا رہے ہیں کہ یہ وحی کے سلسلے میں نازل ہوئی یہ آیات، لا تحرک بلسانک وحی کے سلسلے میں. چلو آج پہلے حدیث کو دیکھ لیں. سید جبیر کہتے ہیں عبداللہ عباس اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. کان وسلم یعالج من تنزیل شدتاً،
یعالج برداشت کرنا، برداشت کرتے تھے وحی میں سختی کو، اور ان میں سے ایک سختی کیا تھی؟ ایک تو وحی کا بوجھ تو ہوتا ہی تھا، مما یحرک شفتیہ ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے، بس ساتھ ساتھ پڑھتے، ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے، جیسے اس لوگ آئے تو ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قال ابن عباس عنہما انا احرک ما لک، یہ آ گیا تحریک بشفتین کہ میں تجھے ہلا کے دکھاتا ہوں، کما کان یحرک، جیسے رسول اللہ ہلاتے تھے۔ قال سعید انا، اور سعید موسیٰ ابن ابی عائشہ اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں میں تجھے ہلا کے دکھاتا ہوں، کما رأیت ابن عباس یحرکما، جنہیں ابن عباس ہلاتے تھے۔ لہٰذا یہ مسلسل بتحریک شفتین، فحرک شفتیہ، اپنے ہونٹوں کو ہلایا، یعنی سید جبیر نے ہلا کر دکھایا کہ دیکھو ایسے ہلایا۔ فانزل اللہ تعالیٰ، یا آیت لا تحرک بانسان تعجل بھی، آپ جلدی نہ کریں۔ ان علینا جمع و قرآن، ہمارے ذمے جمع کرنا اور پڑھوانا۔ قرآن میں جمع میں نا جمع لک فی صدرک، جمع لک صدرک، یہ آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے، بس یہ سینے میں جمع ہو جائے گا۔ وتقرأہ، اور آپ پڑھ بھی لیں گے، یاد بھی ہو جائے گی، اور ورنہ ایک چیز یاد ہوتی ہے پڑھ نہیں سکتا، بھول جاتا ہے، یاد ہے بھول جاتا ہے، بڑوں سے واقعہ ہو جاتے ہیں، یاد ہے بھول جاتا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اب ہم جب پڑھیں، یعنی ہمارا فرشتہ جب پڑھے، اپنی طرف نسبت کی ہے، جیسا بادشاہ کہتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، تو کرتا خود تو نہیں ہے، نیچے آہوان کرتے ہیں، تو قرآن سے مراد ہے فرشتہ پڑھے گا، لیکن ہماری طرف سے فَاتَّبِعْ قرآن، ہمارے پڑھنے کی اتباع کریں۔ اتباع کا معنی کیا ہے؟ استمع لہو وانصت، غور سے سنو، خاموش رہو۔ استماع کے لیے انصات ضروری ہے، سن لو، استماع کے لیے یہ ہے، تفسیر آ رہی، اب اس کو لگاؤ وہاں پر، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، وہاں لگاؤ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ لہذا فاتحہ کیسے پڑھی جائے گی؟ جب امام پڑھ رہا ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا، تو فاتحہ خلف الامام کے اندر یہ کام دیتی، یہ وہاں استماع کی انصات۔ عبداللہ عباس تفسیر کر رہے ہیں، فَاتَّبِعْ قرآن، قرآن کی اتباع کرو۔ اتباع دو چیزوں سے، سنو اور خاموش رہو۔ سن بھی رہا ہے، بول بھی، اور پڑھ بھی رہا ہے، تو کیسے سننا ہوگا؟ وہ سننا نہیں ہے، اگر سننا یہی ہوگا کہ سنیں اور خاموش رہے، تب جا کر اس میں تدبر کر سکتا ہے، غور کر سکتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے اس کا بیان ہے۔ اچھا، جمہور کی تفسیر یہ ہے کہ اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمے، یہ مراد یہ ہے جمہور کے ہاں، جمہور صحابہ اور جمہور مفسرین کے ہاں بیانہ سے مراد کیا ہے؟ تفسیر۔ تو لہذا جو تفسیر ہے، جو حدیث میں آتا ہے، جو حدیث ہیں، یہ بھی وحی ہے، لیکن وحی غیر مطلوع ہے، یہ بھی وحی ہے لیکن وحی غیر مطلوع۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ وحی الہی ہے، لیکن غیر مطلوع، نماز میں نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن ہے یہ بھی وحی۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ لیکن عبداللہ ابن عباس نے تفسیر اور کی اس کی، سنو، یہ ہے اہم بات یہاں پر۔ عبداللہ عباس یہاں پر سارے صحابہ سے مختلف ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم ان علینا ان تقرأ، پھر ہمارے ذمے ہے کہ آپ پڑھیں، ہمارے ذمے ہے کہ آپ، حالانکہ پڑھنے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ان تقرأ جمع لک صدرک، ان تقرأ آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے ادا کروانا ہمارے ذمے اوپر ہو چکا ہے۔ یا دوبارہ پھر وہی تفسیر ہے، ان تقرأ، اس میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ وہاں بھی ایک تقرأ ہوا ہے، یہاں بھی تقرأ ہوا ہے۔ قرآن کی تفسیر بھی تقرأ ہوا ہے، جمع و صدر و قرآن، اس کی تفسیر بھی ایک ان تقرأ، اور اس کی تفسیر بیانہ کی تفسیر بھی تقرأ ہو۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ تقرأ ہوا خود پڑھنا، یہ تقرأ ہوا لوگوں کو سنانا، لوگوں میں پڑھنا۔ اس لیے کہ انسان کبھی خود پڑھ لیتا ہے، مجمع میں نہیں پڑھ سکتا،
مصلی پہ کھڑا کر دو، حافظ صاحب سب بھول جاتے ہیں، اور اکیلے میں بہت کچھ پڑھ رہے ہیں۔ مجمع کی ہیبت ہوتی۔ اکبر بادشاہ کو کسی نے کہا کہ تو خلیفہ ہے، لہٰذا تو جمعہ پڑھایا کرے، مولویوں کا کام نہیں۔ وہ بادشاہ تھا، بڑے آرڈر دیتا تھا، دربار میں بڑی باتیں کرتا تھا۔ جب ممبر پر خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کی زبان بند ہو گئی، تو بہت ناراض وہ ان لوگوں پر جنہوں نے اس پر اکسایا تھا، اور نیچے اتر گیا اور مولوی صاحب سے کہا یہ تمہارا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ زبان بند ہو گئی اس کی، مجمع میں نہیں پڑھ سکتا۔ امام حفص کے بارے میں آتا ہے، امام حفص جو روایت حفص والے بادشاہ کی ملاقات کے لیے گئے خلیفہ کی، تو وہاں نماز پڑھائی تو اس میں بھول گئے نماز میں، تو وہاں پر جو سرکاری قاری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا امام ہو کر بھول گیا۔ پھر اگلی نماز کا وقت آیا تو اس قاری صاحب نے پڑھائی تو قل واللہ ہی بھول گئے، لکھا ہوا۔ تو ان تقلو کا مطلب یہ ہے کہ مجمع میں پڑھوانا بھی ہمارے ذمے اور اکیلا پڑھنا بھی۔ آپ خود بھی پڑھ سکیں گے، سینے میں جمع کر دیں گے اور آپ خود پڑھ لیں گے، اور پھر جب آپ جو ہے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر سنائیں گے یا کفار کو آیات نذیر سنائیں گے، نظارت کی آیات، تو آپ پڑھ لیں گے، آپ پر کوئی ایسی گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ آپ بھول جائیں۔ بیانہ کیے تو بیانہ یعنی القراءۃ علی الناس، بیانہ کی تفسیر کیا ہے؟ الناس، جبکہ عام تفسیر یہ ہے التفسیر مراد ہے، اس کی تفسیر بھی ہم کرائیں گے، لیکن یہاں بیانہ سے مراد عبداللہ عباس کی رائے ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں جگہ الگ الگ ہے، وہ تقرأ خود پڑھنا، بیانہ لوگوں پر سنانا، یہ خاص بات ہے۔ فقال وسلم بعد ذالک اذا اتى جبریل، اس کے بعد جب جبریل آتے فست استماع، تو بس غور سے سنتے تھے بس۔ فند جبریل جب یہ چلے جاتے قال وسلم کما قال، تو آپ اسی طرح سنا دیتے جیسے جبریل نے سنایا تھا، بالکل کوئی ایک حرف بھی کمی بیشی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ بس مت۔ اب یہ تو اس حدیث سے جو متعلقہ بات تھی جو بخاری سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور اہم بحث چھیڑ دی ہے کہ آیات سورہ قیامہ کی، اس سے پہلے قیامت کا بیان ہے، ینبئ الانسان ما قدم، سورہ قیامہ ہے ہی، نام ہی سورہ قیامہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس، پورے قیامت کے حالات کا بیان ہے۔ لا تحرک یہ آگئی وہی، اس کے بعد پھر قیامت کا بیان ہے، کلا بل تحبون العاجلۃ والآخرۃ وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ سب قیامت کا بیان ہے۔ اس کا ربط کیا ہے ما قبل ما بعد سے؟ کیونکہ ما قبل بھی قیامت کا بیان ہے، ما بعد بھی قیامت کا بیان ہے، درمیان میں وہی آ گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے آیات میں آپس میں ربط ہے، یہ بہت اہم بحث چھیڑ دیا محدثین نے۔ قفال مروزی ایک بڑے محدث ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ اس تفسیر کا یا اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کہا وہ بھی قیامت سے متعلق ہے، لا تحرک بھی، کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو جلدی جلدی پڑھا، مت جلدی پڑھ، ہم ابھی سارا سمجھا دیں، آرام سے پڑھو، ہم بتاتے ہیں تم نے کیا کیا۔ وہ کہتا ہے لا تحرک کے جو آیات ہیں یہ بھی کس سے متعلق ہے؟ قیامت سے متعلق ہے، تو پوری سورہ قیامہ قیامت سے متعلق ہے۔ لیکن یہ عبداللہ عباس کی روایت بھی بڑی مضبوط روایت، انہوں نے اس روایت کو نہیں لیا قفال مروزی نے۔ امام رازی بہت بڑا آدمی ہے، مفاتیح الغیب جس کی تفسیر ہے، ہمارے والد صاحب نے طالب علمی میں یہ مطالعہ کی ہے، اور یہ وہ تفسیر ہے جو آج بڑے بڑے علماء مطالعہ کرتے گھبراتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تمام علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے، پھر آتی ہے۔ ہمارے والد صاحب نے طالب علمی میں 8 آنے کی خریدی تھی، اور وہ طالب علمی میں چاندنی رات میں 13، 14، 15 ان 3 راتوں میں دارالتفسیر کی چھت پر بیٹھ کر چاندنی رات میں اس کا مطالعہ کرتے تھے، کیونکہ چراغ جلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس میں پوری تفسیر مطالعہ کی، ان کو حفظ تھی،
خالصہ حفظ تھی، اور وہ نسخہ یہاں بھی لے کر آئے تھے، اور وہ بالکل پرانا بوسیدہ ہو گیا تھا، کافی عرصہ ہم نے تبرک کے لیے رکھا، پھر ہم نے اس کو دفن کر دیا بالکل، یعنی وہ ہاتھ نہیں لگتا تھا، ہاتھ لگتے ورق ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ بہت بڑی تفسیر ہے مفاتیح الغیب، بنیادی 5 تفسیروں میں سے ایک یہ تفسیر ہے۔ علم تفسیر میں 5 تفسیریں بنیاد ہیں، جس سے ساری تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، ایک کشاف ہے، ایک تفسیر طبری ہے، ایک جریر ابن طبری کی، اور طبری بھی 2 ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے، اس لیے بہت سے میڈیا پر بھی یہ بات 1-2 دفعہ آئی ہے، تو پھر میں نے تصحیح کی وہاں پر۔ یہ طبری سنی الگ ہے، طبری شیعہ الگ ہے، اس کی الگ تفسیر ہے، یہ خیال کریں گے جی یہ طبری نے لکھا تھا، ہم اس طبری سے بدگمان ہو جاتے نہیں، یہ تو بہت بڑے سنیات، ان کی تاریخ بھی ہے، تاریخ طبری یہاں رکھی ہے الحمدللہ، وہ رکھی اوپر، میرے پاس ساری کتابیں ہیں، تفسیر طبری بھی ہے میرے پاس، کشاف ہے، 5 تفسیریں بنیاد ہیں یاد رکھو تفاسیر کی، باقی سب اس سے نکلتی ہیں، ان میں مفاتیح الغیب بھی ہے۔ انہوں نے ایک بات یہ نقل کی ہے کہ یہ اس کی ترتیب ارشادی ہے۔ ترتیب ارشادی یہ ہوتا ہے کہ استاد ایک مضمون بیان کر رہا ہے اور بیچ میں کوئی طالب علم ناگوار حرکت کرتا ہے تو وہ مضمون روک کر اس کو سمجھاتا ہے، سمجھانے کے بعد پھر اپنا مضمون شروع کر دیتا ہے۔ اب اجنبی آدمی جو سنے گا اس کو اچنبھا ہوگا کہ بات کیا ہو رہی تھی، بیچ میں کیا ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی، لیکن جو اس ماحول میں ہوں گے ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بات یوں ہو رہی تھی، بیچ میں کوئی طالب علم سو رہا تھا، انہوں نے کہا استاد کہ اٹھ جاؤ، کیوں سو رہے ہو تم نے، رات سوئے نہیں تھے، یہ وہ، اب آگے پھر بات شروع کر دی، وہ کہتے ہیں یہ بیچ میں، اس کو کہتے ہیں ترتیب ارشادی۔ امام راضی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر سلام پر جب سورہ قیامہ نازل ہوئی تو آپ اپنی زبان بہت ہلا رہے تھے، تو اللہ نے قیامت کا مضمون روک کر پہلے آپ کو تسلی دی، لا تحرم، آپ نہ کریں، اس کے بعد پھر قیامت کے حالات شروع کر دیے۔ یہ امام راضی کی رائے ہے، رائے بہت اچھی ہے، لیکن امام راضی نے اس پر کوئی سند بیان نہیں کی، کہ آیا یہ جو آیات ہیں یہ سورہ قیامہ کے نزول کے وقت ہی آئی ہیں، اس لیے کہ 2 صورتوں کے علاوہ باقی صورتیں متفرق نازل ہوئی ہیں، 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں پوری، فاتحہ اور سورہ یوسف، باقی ساری تھوڑی آتی تھی، اور یہاں رکھ دو وہاں رکھ دو آپ فرماتے تھے، لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ، اس لیے سند بیان نہیں، اگر سند بیان ہو جاتی تو پھر تو بالکل سمجھ میں آ رہی بات، بالکل واضح ہے، امام راضی کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ ابن کثیر جو ہے، جو دوسرا بڑا مرجع اور مصدر ہے، مصدر کہتے ہیں، مصادر کہتے ہیں، اور مرجع جو بنیاد ہوتی ہیں جن سے حوالے لیے جاتے ہیں، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کتابیں 2 ہیں، کتاب الاعمال اور کتاب الاحکام۔ کتاب الاحکام پر ہی کتاب الاعمال ہوتا ہے، یعنی احکام پر عمل کرو گے تو نام عمل اچھا تیار ہوگا۔ لہذا قرآن میں جہاں پر ایک کتاب کا ذکر ہوگا تو دوسری کتاب کا ضرور ذکر ہوگا۔ انہوں نے 5 تقریباً اس پر دلائل دی ہیں، جیسے سورہ کہف میں مالی حاض الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ نام اعمال کیسا ہے، ہر چیز لے آیا۔ آگے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر مثال بیان کی۔ تو دیکھو سورہ کہف میں نام اعمال کے بعد کتاب الاعمال کے ساتھ ہی کتاب الاحکام کا بیان ہے، لہذا کہتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو ہر اگلے پچھلے کا بتلایا جائے گا، یہ نام عمل، یہ کتاب الاعمال ہے۔ لا تحرک بلسان تاج بھی یہ کتاب الاحکام، ساتھ ہی کتاب الاحکام کے ذکر ہو گیا، لہذا وہ کہتے ہیں یہ جوڑ ہے، اس میں سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ یہ امام راضی نے، امام ابن کثیر نے کہا۔ حضرت انور شاہ صاحب عجیب بات فرماتے ہیں، وہ بڑی اونچی بات لاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر کلام کے 2 مدلول ہوتے ہیں جو انسان بات کرتا ہے،
مدلول اولی، مدلول ثانوی۔ مدلول اولی وہ ہے جو کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور مدلول ثانوی وہ ہے جس کی متکلم نیت کرتا ہے اس میں سے بات نکالنے کی۔ سمجھے؟ مدلول اولی، مدلول ثانوی۔ لیکن کبھی مدلول ثانوی مقصود ہوتا ہے، کبھی مقصود نہیں ہوتا، یعنی اگلا نکال لیتا ہے لیکن متکلم کی مراد نہیں ہوتی، اور کبھی مراد ہوتا ہے، دونوں، یعنی وہ کہنے والا دونوں باتیں سکتا ہے، ظاہری معنی بھی اور اس کے اندر سے ایک جو اشارہ ہے وہ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک بڑی خوبصورت ہمارے اس علاقے سے متعلق ایک واقعہ ہے۔ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، حضرت گنگوہی کے خلیفہ ہیں، شیخ زکریا کے استاد ہیں۔ یہ بہاولپور میں رہے ہیں، جامعہ صادقیہ بہاولپور سرکاری مدرسہ تھا، اس میں یہ رئیس تھے۔ شیخ کو ہوتا تھا، شیخ الجامعہ۔ اس لیے ہم جو مدرسے بتاتے ہیں کہ جن مدرسوں کو سرکاری انگریزی تعلیم نے تباہ کیا، ان میں سے جامعہ صادقیہ بھی ہے۔ اتنے بڑے بڑے انسان رہے ہیں اس میں۔ خلیل احمد صاحب سہارنپوری پڑھاتے رہے، مولانا شمس الحق افغانی پڑھاتے رہے، مفتی شفیع صاحب پڑھاتے رہے، عبدالرشید نعمانی پڑھاتے رہے، مولانا حبیب اللہ بنوری بناتے، ان کی تو میں نے زیارت کی۔ ہمارے سالانہ امتحان لینے کے لیے حضرات آتے تھے۔ ہمارے مدرسے کا سالانہ امتحان مولانا عبدالحق افغانی صاحب بھی لیتے تھے، ان کے بھی دستخط موجود ہیں۔ مولانا عبدالرشید نعمانی کے بھی دستخط موجود ہیں، حبیب اللہ بنوری صاحب کی بھی موجود ہے۔ حبیب اللہ بنوری ماموں تھے حضرت یوسف بنوری صاحب کی۔ ہمارے دور میں یہ آتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، میرے چاقو لاتے تھے چھوٹا سا، اس کے اوپر بلے اور وہ بنے ہوتے تھے، لال رنگ کا چاقو، بہاولپور سے۔ ان کی یہ توجہ ہی تھی کہ میں بنوری ٹاؤن پہنچ گیا۔ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، 4-5 سال کا، بلکہ میں روتا تھا جب وہ جاتے تھے۔ مولانا صاحب جا رہے ہیں، اسٹیشن چھوڑنے جاتے تھے یہاں سے، بس ویسے نہیں چلتی تھی اس زمانے میں۔ تو خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ تھے۔ اب کسی نے چغلی کھائی کہ یہ گستاخ رسول ہے نواب کو، تو بدعتیوں نے ایک پلان بنایا اور اس میں کچھ وزیروں کو شامل کیا جو وزیر تھے، تو یہ گستاخ کیونکہ حضرت کا علم بہت اونچا تھا۔ ابو داؤد کی شرح ان کے بذل المجہود ان کی شرح ہے، بذل المجہود جب ان کی شرح ہے، یہاں پر رکھی ہوئی، یہ رکھی ہے، دیکھو یہ بذل المجہود، یہ شروع شرح سنن ابی داؤد، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے۔ ہمارے عقائد پر، دیوبندیوں کے عقیدے پر بھی کتاب ان کی المحند المفند، اس میں جو عقائد ہیں وہ دیوبندیوں کے عقیدے ہیں۔ بہرحال تو نواب کو چغلی کھائی، تو نواب بہت تیش میں آ گیا، گستاخ رسول ہے، تو ایسے الٹی سیدھی باتیں کی۔ تو نواب نے فیصلہ کیا کہ ان کو توپ میں داغ دیا جائے، گستاخ رسول، توپ میں داغ دیا جائے۔ وہ عاشق تھا رسول اللہ کا، پھر عباسی تھے تو رسول اللہ کی فیملی کے تھے، عباس کی، عبداللہ بن عباس کی نسل ہے۔ یہ فیصلہ کر لیا۔ اب یہ بات اندر جو باورچی تھا کچن میں کام کرنے والا، اس کے کان میں پڑ گئی۔ وہ حضرت کا بہت عقیدت مند تھا، اور وہ سازش سمجھ گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر۔ اب نواب نے کہا کہ بات باہر نہیں جانی چاہیے بالکل۔ تو اس باورچی نے یہ آیت جو ہے نا، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، موسیٰ السلام کے بارے میں کہ سرداروں نے مشورہ کیا آپ کو قتل کرنے کا، یہ آیت لکھی اور نیچے لکھا کہ حضرت کو حد اس کی تفسیر فرما دیں، مجھے اس کی تفسیر چاہیے۔ اور یہ جو سبزی لے کر آتا تھا عام پر شرقیہ کی طرف سے ایک کسان، اس کو دے دیا، حضرت کو دے دینا،
تو خط وہ ہر چیز پڑھی جاتی تھی، تفتیش ہوتی تھی. تو انہیں دیکھا ہے تو آیت مبارکہ لکھی ہے، اس کی تفسیر پوچھی تو عالم تھے، لوگ فتوے پوچھتے تھے، انہوں نے کہا جانے دیا. اب اس میں ظاہری معنی اور اس کے نیچے دوسری دلیل مدلول تھا کہ آپ کے بارے میں مشورہ ہو چکا ہے. سمجھ بات؟ اب جب قصہ میری بات تمہیں واضح ہو گئی، اب اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو تم بالکل بدھ و لم یبوچ لوگ. یہ واضح بات میں نے، اور آپ کے علاقے کا واقعہ بیان کر اور تاریخ کا واقعہ آپ نے شاید سنا بھی نہ ہو. تو حضرت راتوں رات ہی، جو حضرت سمجھ گئے کیونکہ حضرت کو سن گن ہو رہی تھی، راتوں رات حضرت پیدل چلے بہاولپور سے، یا پیچھے رہتے تھے، ہم تو شرقیہ کی طرف رہتے تھے، وہاں مکان تھا. آپ کے لین و لین سے انہوں نے ضلع بہاولپور جو ہے نا، یہ یعنی ان کی سلطنت پار کی راتوں رات. صبح کو جب تک تلاش کی تو حضرت نہیں تھے. تو یہ جو آیت تھی، اس کا جو مدلول ثانوی لیا تھا لکھنے والے نے، حضرت تو سمجھ گئے، ورنہ حضرت کو شہید کر دیا جاتا بعد میں. یہی وجہ ہے چونکہ وہ نواب اس مسئلے میں بہت حساس تھے، تو قادیانیت کا فیصلہ سب سے پہلے بہاولپور میں ہوا ہے. ہاں جی، کیونکہ بہت حساس تھے اس مسئلے میں، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، قادیانیوں کو غیر مسلم جو قرار دیا گیا، سب سے پہلے بہاولپور میں 4 جلدوں میں مقدمہ بہاولپور ہے، یہاں پر رکھا ہے 4 جلدوں میں. آپ کو سمجھ بات ہے؟ نہیں یہ ہوتا ہے. تو سید انور شاہ صاحب ایک مدلول اولی ہوتا ہے، مدلول ثانوی ہوتا ہے. اب مثلا یہ شعر ہم نے طالب علمی میں سنا، جب ہم 5واں سال پڑھتے تھے، وہ سلمانی، تو اس وقت میں استاد نے سنایا تھا، مجھے اس وقت سے یاد ہے. اشعار مجھے جلدی الحمدللہ یاد ہو جاتے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مگس کہتے شہد کی مکھی، اس کو باغ میں نہ جانے دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. ادھر ہو جاؤ. کہ پروانے کا خون ناحق ہو جائے گا. اب اس میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو، پروانے کا خون ہو جائے گا. تو جوڑ یہ ہے کہ مگس شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، شہد بنائے گی، چھتا بنائے گی، چھتے میں سے موم نکلے گا، موم کی موم بتی بنے گی، موم بتی جلے گی تو پروانہ مرے گا. یہ ہے اس پر. بھائی اس سائڈ پیچھے کر کے رکھنا، میرے آنکھوں پر نہ ڈائریکٹ نہ آئے، پیچھے کر کے رکھو. تھوڑا سا اور آگے کرو، دروازہ بند نہ کرو، آگے اس سائڈ تک کرو. آپ آ جاؤ، ادھر ہو جاؤ، آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ، بس ایک بندہ کافی ہے. وہ آئے نا، انہوں جڑے آئے نا اتوں چیچا وطنی تو اٹھا دیں. اب مگز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پر. اب اس کا جوڑ بظاہر نہیں، لیکن مدلول ثانوی اس کا یہ ہے کہ پروانہ جو ہے وہ جب موم بتی بنے گی تو مرے گا اس پر آ کر، تو تم مکھی کو نہ جانے دو تاکہ موم ہی نہ بنے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو لا تحرک بھی ہے، اس کا مضمون مدلول اولی تو قیامت کے حالات ہیں، قیامت کے حالات ہیں. مدلول اولی، مدلول اولی قیامت کے حالات ہیں. کیا کہا جائے گا؟ نام عمل کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ. اور مدلول ثانوی جو ہے نا، اس کے اندر رسول اللہ کو بھی سمجھانا ہے کہ آپ بھی نہ زبان ہلائیں، قرآن ہم جمع کر دیں گے. تو دونوں باتیں مقصود ہیں، وہ بھی مقصود ہے، یہ بھی مقصود ہے کہ مدلول اولی اور مدلول ثانوی. مدلول اولی بھی مقصود ہوتا ہے، ثانوی بھی، اور کبھی نہیں بھی ہوتا. بہت سی باتیں نہیں ہوتا، اگلا سے نکال لیتا ہے، ہوتا نہیں. جس طرح ہمارے ایک خالہ تھیں مرحومہ،
منچن آباد میں ہم جاتے تھے تو وہ یہ جو ٹٹیری ہوتی ہے یہ مغرب میں آواز نکالتی ہے مغرب کے بعد، تو ہمیں کہا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے کہ یہ سورہ والتین پڑھتی، تمہیں پتہ ہے؟ ہم نے کہا اچھا غور سے سنو. وہ ٹٹی کرتا ہوں کہتے والتینی والزیتونی والتینی، تو ہمیں بالکل یقین ہوتا تھا کہ وہ تینی پڑھ رہی، لیکن یہ ایسا مدلول ہے جو مقصود نہیں ہے. اگلا سمجھتا ہے، کہتا ہے جیسا انسان کا دل ہوتا ہے ویسے سمجھتا ہے. برا آدمی اس سے برا لفظ سمجھتا ہے، اچھا آدمی اچھا، برا اچھا آدمی کہتے دیکھو اللہ 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 اللہ، گاڑی چلتی ہے پکچ 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 چل رہی ہے، اللہ 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 کر رہی. لیکن یہ ایسے مدلولات ہیں جو مقصود نہیں ہوتے. یاد رکھو. بہرحال مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں، بہت اونچا درجہ ہے. باقی ان کی تفسیری نقطوں پر میں غور کرتا ہوں، بڑے عجیب و غریب. ہمارے بزرگوں میں بہت اونچے درجے کے مفسر تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے الگ سے بھی کافی استفادہ کیا. ہمارے والد صاحب بخاری شریف الگ سے بھی پڑھی ہے ان سے. وہ عجیب بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی بھی آیات میں آیت کو آیت سے نہیں جوڑا جاتا، مضمون کو مضمون سے جوڑا جاتا ہے. اصل میں قرآن میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مضمون کا مضمون سے ربط ہے یا نہیں. اب مضمون دراصل یہ ہے کہ کفار یہ کہتے تھے ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، آدمی سمجھتا ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے. بلا ان نسویہ بنانا، ہم تو اس کے پوروں کو بھی اکٹھا کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے پور، مرنے کے بعد سب سے پہلے پورے گرتے ہیں، یاد رکھو، اور آنکھیں جاتی ہیں. سب سے پہلے پور گرتے ہیں، یہ جڑ جاتے ہیں فوراً، کیونکہ بالکل باریک تاروں سے جڑے ہوئے ہیں. اب وہ بڑے یہ کیسے ہوگا، یہ آدمی کیسے اکٹھا ہوگا؟ اللہ فرمایا ہم جوڑ بھی جمع کر دیں گے. پھر کہا کہ اتنا کچھ انسان جو ہے وہ کرتا ہے، وہ کیسے اعمال پیش ہوں گے؟ ینب الانسان ما قدم وأخر، یہ کیسے ہوگا؟ چھوٹا چھوٹا عمل کیسے پیش کر دیا جائے گا بھی تم نے یہ بھی کیا وہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظیر پیش کی. نظیر پیش کی کہ دیکھو ہمارے پیغمبر کو دیکھو امی ہیں، ہم ان پر وحی نازل کرتے ہیں اور اس کا زیر زبر بھی ان کے سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں. یہ نظیر پیش کی، اپنی قدرت کا بیان کیا ہے. یہ دیکھو ہمارے پیغمبر ہے، تم سب جانتے امی ہیں، اب پڑھ رہا ہے اور اتنے تھوڑے سے وقت میں وحی آئی ہے. کوئی لمبا وقت بھی نہیں کہ ان کو رٹا لگانے کا یا اس کو یاد کرنے کا ٹائم ملاؤ، اور فوراً ہی پڑھ کے سنا رہا، اور ایک زیر و زبر کا شوشہ بھی اور ایک حرف بھی اور ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو جو اللہ تعالیٰ نبی کے سینے میں پورا قرآن مجید زیر و زبر اور ہر حرف کی ترتیب کے ساتھ جمع کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں تمہارے اعمال اور قبر سے تمہاری چھوٹی چھوٹی ہڈی اور پوروں کو بھی جوڑ سکتا ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات ہے؟ یہ نظائر ہیں. قرآن نظیریں بہت لاتا ہے، بہت لاتا ہے. جیسے دنیا کی زندگی کی نظیر پیش کی، کھیتی لگائی ہو گئی، یعجب الکفار نبات، وہ اگنا کسانوں کو بڑا پیارا لگا. ثم یہیج مصفرہ، پھر پیری ہو گئی، پھر کٹ گئی. یار وہ جہاں کبھی کھیتی ہوئی تھی، یہ انسان ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، بڈھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، پھر کہ یار فلاں ہوا کرتا تھا. بس اتنی سی حقیقت ہے. فریب خواب ہستی کی آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. افسانہ کہتے ہیں ماضی کا قصہ، اور یہاں ہوا کرتا تھا فلانا ایک بزرگ ہوا کرتا تھا، وہ بھی وہ ذکر کریں گے جو اس زمانے کے ہوں گے. بعد والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں یار، کہڑے بزرگوں کی گلا کی تھی.
ہم نے تو کبھی نہیں سنا نہ دیکھا. یہ نظیر پیش کی دنیا زندگی. کھیتی ہوئی جب کٹ جاتی ہے تو آپ اسی کھیت کو دیکھو, سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پر یہ تھا. یہ انسان ہے, یہ نظائر ہے نظائر. تو حضرت شبیر عثمانی فرماتے ہیں یہاں نظیر پیش کی اللہ نے دو چیزوں کی, ایک انسان کی ہڈیاں اکٹھی کرنے کی اور ایک نامہ اعمال میں ہر بات کی جمع کرنے کی. کہ دیکھا پیغمبر کو دیکھا کہ فرمایا آپ جلدی نہ کریں, ایک ایک چیز ہم جمع کر کے دکھائیں گے, ہمیں قدرت حاصل ہے. اگر مانوی چیزیں جمع کر لے تو حصی تو آسان ہے, دیکھو مانوی مشکل ہے, حصی مانوی مشکل ہے. تو میں کہوں یہ ڈسک اٹھا کر وہاں رکھ دو بہت آسان ہے, میں کہوں یہ مضمون یاد کر لو اتنا مشکل کام ہے, سبق یاد کر لو. میں تمہیں روٹی کھا لو تم بڑی آسانی سے کھا لو گے, میں کہا یہ سبق سنا دو تو جناب لم یبوج ہو جاؤ گے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم مانوی چیز ایسی جمع کر دیتے ہیں اور وہ بھی وہی الہی اتنا بوجھ تمہارے لیے, تمہارے اعمال کو جمع کرنا اور تمہاری ہڈیوں کو جمع کرنا. اس لیے بنانا کہا کہ ہم پورے بھی جمع کر دیں گے, تم بڑی 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 ہڈیوں کی بات کریں تو پورے بھی اکٹھے کر دیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جس سے اس آیت کا ماں باپ کے ساتھ جوڑ بیان کیا گیا. سمجھ آ رہا ہے باتیں؟ چلو بس کافی ہے.